أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم اللہ کے خاص فضل و کرم سے ایک کلاسز کا ایک نیا سلسلہ حدیث کے سلسلے میں شروع کرنے جا رہے ہیں. آج 14 جنوری 2021 یہ ہفتہ وار کلاس ہوگی اور ہر جمعرات کو صبح اسی وقت منعقد کی جائے گی انشاءاللہ. اور جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 تک پہنچ چکے. ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کی مزید تفصیلات اس کے لیے حدیث کا سمجھنا اور حدیث کے بارے میں جاننا وہ بہت ضروری ہے. حدیث دراصل قرآن کی ایکسپلینیشن جو قرآن کی تفسیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے. حدیث جو ہے وہ ان الفاظ پر اور ان اعمال پر مشتمل ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے یا عمل کیے. حدیث کا مطلب حدث اس کا مطلب ہوتا ہے نیا. حدیث کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے نیا، جدید، موسٹ ریسنٹ، مطلب بالکل نئی کوئی بات. ٹھیک ہے. حدیث لفظی معنی یہ ہے لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے یا جو انہوں نے اعمال کیے یا جو کسی نے کوئی عمل کیا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمنٹ کیے یا اس کے اوپر خاموش رہے یا اس کو منع کر دیا گیا. سارے اقوال اور افعال اور اعمال مجموعہ وہ حدیث کہلاتا ہے. حدیث کے بارے میں بہت ساری کتابیں بہت سارے بڑے علماء کرام نے لکھی لیکن ان میں سے یہ کتابیں جو ہیں وہ موسٹ آتھینٹک قرار دی جاتی ہیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے. صحیح ستہ. ان میں سے بھی دو کتابیں یا دو امام ان کی جو کتابیں ہیں وہ موسٹ آتھینٹک سمجھی جاتی ہیں. وہ ہے ایک امام بخاری کی صحیح بخاری جسے کہتے ہیں اور دوسری کتاب ہے امام مسلم کی جسے امام مسلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان کی پھر مزید تفصیلات تو یہ موضوع نہیں ہے ہمارا لیکن جسٹ سمجھنے کے لیے یا معلومات کے لیے کہ صحیح دو کتابیں ایسی ہیں جس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے
وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ان دونوں کتابوں کو ملا کر صحیحین بھی کہا جاتا ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں ایسی آتی ہیں جو ان دونوں کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، یعنی صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی، تو اس کو متفق علیہ کے نام سے ہے، متفق، جن کو دونوں اماموں نے متفق قرار دیا، یعنی اس میں صحیح ہونے کا عنصر ڈبل ہو جاتا ہے، 2 گنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح ہیں کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی تھی، اور حدیث کیا ہے اور حدیث کا ماخذ کیا ہے۔ اب اللہ نے اس دین پر اور اس امت پر اتنے انعامات کیے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، جس طرح اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، اسی طرح سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے بعد بہت سارے جو نیک انسان ہیں ان کے دلوں میں ڈالا اور ان سے کام لیا، اور ایسا کام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، ان کا کیا ہوا کام، ان کے منع کیے ہوئے یا کسی کام کی تائید کی ہوئی چیزیں، اعمال، ہر چیز کو محفوظ کیا کتابی شکل میں، اور اس کے اوپر اتنی بحث اور اتنی چھانٹ چھانٹ کی گئی، اس کو فائن ٹیون کیا گیا، اس کو فلٹر کیا گیا، فلٹر کر کے اس میں جو ضعیف یا جھوٹی یا من گڑت روایات تھیں یا حدیثیں تھیں، ان کو الگ کر کے صاف اور پاک شفاف حدیثیں بھی مطلب جمع کی گئیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اوپر بھی اتنا کام ہوا، اور ایک پورا اسکول آف تھاٹ، ایک پورا سبجیکٹ ہے جو بہت ہی وسیع ہے صرف حدیث کا، اور اس میں مجھے اب صحیح ٹرم جو ہے الفاظ اس کے نہیں آتے۔ حدیث کو روایت کرنا، اب جیسے بہت سارے امام ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 100 سال 200 بعد 300 400 500 سال بعد بھی آئے، تو جو 400 500 سال بعد والے امام ہیں انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی، یا حدیث کا جو علم حاصل کیا، یا حدیث کو جو کتابی شکل میں مرتب کیا، وہ پوری چین، کس نے کہا، کس نے کس سے سنا، کس نے سنا، وہ پوری چین جو ہے اس کو نوٹ کیا، اور اس پوری چین میں کوئی بھی راوی اگر اس کا حافظہ کمزور ہے، اگر اس کے ایمان یا اس کے ایمان پر کوئی شک ہوا، یا اگر اس کی کوئی حدیث ایسی ہوئی جو کسی دوسری حدیث سے ٹکرا جاتی ہو یا قرآن سے ٹکرا جاتی ہو، اور اس کے کچھ مطلب ثبوت یا ریفرنسز بھی مل جاتے ہوں، مطلب وہ سب کی سب واضح کر دی گئیں، وہ سب کی سب واضح کر دی گئیں۔ واضح کر دی گئیں کا مطلب یہ کہ آج بھی ہمیں وہ حدیثیں ملتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ اضافہ ہے معلومات کا، یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث جو ہے یہ مطلب ضعیف ہے، اور ایک دو اور بھی کیٹیگریز ہیں، اور ان کی وجوہات بہت ہی محنت اور بہت ہی مشقت کے بعد یہ سارا کام کیا گیا، اور ہمارے علماء کرام جو ہیں انہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ کیا جن سے ہم قیامت تک دین اور دنیا دونوں کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو یقیناً آخرت کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ان شروع کے 200-400 سال کے امام جو ہیں، ان کے بعد آنے والے بہت سارے صالحین، بہت سارے نیک عقیدہ لوگ، انہوں نے اس کے اوپر مزید کام کیا، اور ان کی مطلب مختصر
مزید کانٹ چھانٹ کر کے جامع کتابیں جو ہیں وہ مرتب کی. ان جامع کتابوں میں باب ڈفرنٹ چیپٹرز کر کے اس کے مطابق مختلف کتابوں سے جو صحیح حدیثیں تھیں وہ جمع کر کے ایک ہی جگہ پر لائے گئی ہیں. اور بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ مطلب مجھے فگر یاد نہیں کہ 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں. تو میں تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے اگلی کلاس میں شیئر کر دوں گا. ہمارے پاس کچھ ڈیٹیل بھی اویلیبل ہے کیونکہ میں اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھا ابھی. بعد کے آنے والے علماء نے بھی بہت کام کیا. اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں پچھلے 50 سال میں، 100 سال میں، 110، 120، 200 سال میں، پچھلے 200 سال میں بھی حدیث پر بہت کام کیا، بہت کام ہوا. اور پچھلے 200 سال میں حدیث کے اوپر، حدیث کے موضوع کے اوپر جو سب سے زیادہ زبان جس میں کام ہوا وہ اردو ہے. پچھلے 1200 سال جو ہے اس میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ عربی زبان میں ہوا اور دیگر زبانوں میں. لیکن پچھلے 150 سال میں جو سب سے زیادہ کام ہوا ہے وہ اردو زبان میں ہوا ہے. اس کے ترجمے کیے گئے، اس کی تفسیریں کی گئیں، اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے اور ان کو بہت بڑے وسیع پیمانے پر شائع کیا گیا اور پوری دنیا میں پھیلایا گیا. حدیث بھی الحمدللہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ محفوظ کیا. اس کے مطلب صحیح اور اس کے ضعیف ہونے کی جتنی تفصیلات تھیں وہ سب کے ساتھ محفوظ کی گئیں اور آئندہ ہمارے لیے اور ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے وہ رہنمائی کے طور پر کام آئیں گی. اب یہاں پر ہلکا سا ذکر کرتا جاؤں کہ حدیث اور روایت. ہم جب اپنے علماء کو سنتے ہیں وہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا، یا زیادہ تر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے یا روایات کے مطابق یا روایت میں آتا ہے. حدیث اور روایت، اب ہمیں عام قاری کے طور پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث اور روایت میں فرق کیا ہے. حدیث جو ہے وہ الفاظ یا وہ اقوال، وہ اعمال جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملتے ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا، جن کے آپ نے منع کیا یا جن کا کرنے کا حکم دیا یا جن کو دیکھ کے خاموشی اختیار کی، وہ سب حدیث میں آ جاتا ہے. اور روایت جو ہے وہ کہہ لیں کہ نسل در نسل چلتی ہوئی سٹوریاں ہیں، نسل در نسل چلتی ہوئی معلومات ہیں. ٹھیک ہے، جس کی جو چین ہے یا جس کو جو لنک ہے وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملتا. یعنی ایک عالم نے کہا، اس نے دوسرے کسی پچھلے عالم سے سنا، پچھلے عالم سے سنا، پچھلے کسی ایون کے صحابی یا تابعی تک بھی چلے گئے، لیکن وہ چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کنیکٹ نہیں ہوتی. تو ایسی جو باتیں ہیں یا ایسے جو تذکرے کیے جاتے ہیں ان کو روایت کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے. روایت جو ہے وہ اس کا حدیث ہونا لازم نہیں، یعنی روایت جو ہے وہ ہمارے لیے حدیث نہیں ہے. حدیث ہمارے لیے وہی ہے جس کا تذکرہ یا جس کا لنک ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے. یہاں پر یہ تذکرہ تھوڑا سا ضروری تھا. ہمیں جو روایات کے نام سے بہت کچھ بتایا جاتا ہے وہ دراصل روایات ہیں، جو معلومات ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہیں کہہ لیں. ان کا حدیث کے ساتھ لنک ہونا وہ ضروری نہیں. اسی طرح سے تھوڑا سا اگر مزید ذکر کروں تو یہ جو ہم نے صحیحین کا ذکر کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ اب صحیح بخاری میں حدیثیں جتنی ہیں وہ سب صحیح ہیں، حسن ہیں، مضبوط ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی ضعیف حدیث نہیں. لیکن اس میں کچھ روایات بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، جو روایات موجود ہیں ان کو بھی بہت واضح کر کے بتا دیا گیا کہ یہ روایات ہیں. اور روایات ہیں جیسا میں نے بتایا وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لنک نہیں کرتی، اس لیے اس کو صرف معلومات کے طور پر ہم
कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनको दीन या शरीयत या हदीस के बराबर समझना या उसके बराबर उसकी अहमियत देना वो ज़रूरी नहीं, ठीक है? वो रवायत मतन या उसके जो मतलब नतीजा है उससे हमें अंदाज़ा भी हो जाता है कि ये रवायत मतलब किस किस हद तक हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए और किस हद तक नहीं। लेकिन अगर हदीस सामने आ जाए और रवायत के साथ टकरा जाए, तो किसी सूरत भी हम रवायत को अहमियत नहीं देंगे। हदीस हमारे लिए कुरान के बाद हदीस हमारे लिए अफ़ज़ल तरीन रहनुमाई है। ये एक मुख्तसर सा ज़िक्र था जो मुझे लगा कि मुनासिब होना चाहिए करना। थोड़ी-सी तफ़सील जो है या थोड़े से इन्फॉर्मेशन अगली क्लास में इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने आज का जो मौज़ू है उसकी तरफ। जैसे कल ज़िक्र किया गया तो हम जिस किताब को या जिस हदीस के मजमूए को यहाँ पर क्लास में स्टडी करेंगे, उसका नाम है रियाज़ुस्सालिहीन। रियाज़ुस्सालिहीन इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन अगर कर दें, तो रियाज़ुस्सालिहीन जो है, वो 7वीं सदी हिजरी के इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह उनकी एक तालीफ है। उन्होंने ये मजमूआ जो है उसको मुरत्तब किया 7वीं सदी हिजरी में या यानी कि सन 631 के बाद इमाम नववी जो हैं वो 600 सन 631 हिजरी में उनकी पैदाइश हुई और 672 सन 672 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। और इमाम नववी की इस मजमूए को रियाज़ुस्सालिहीन को एक ख़ास मुकाम हासिल है आम लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए और उलमा के लिए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने हदीस की जो तमाम जो हसन या अहम हदीसें थी, उनको जमा किया मुख्तलिफ़ किताबों से और उनको मुख्तलिफ़ बाबों में, चैप्टर्स में डिवाइड करके एक किताब की शक्ल में उस वक़्त मुरत्तब किया, जो इस कदर वाज़ेह और इस कदर आसान फ़हम है, उससे आम आदमी और उलमा यानी कम पढ़े-लिखे, ज़्यादा पढ़े-लिखे या जो नहीं पढ़े-लिखे, जो सिर्फ़ ये कह लें कि सिर्फ़ वो पढ़ना-लिखना जानते हैं, उन सब के लिए उसमें रहनुमाई और अफ़ादियत मिलती है। ठीक है? इसी वजह से इसके अरबी ज़बान में बहुत सी शरहें लिखी गई, शरहें। शरहें शरहें का मतलब है कि इसकी बहुत सी तफ़सीरें लिखी गई हैं, इसकी बहुत सारी मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखी गई और उसके उर्दू ज़बान में भी कई तर्जमे, बहुत से तर्जमे, बहुत सारे मुख्तलिफ़ मुतरजम जो हैं उन्होंने किए हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने इसमें इबादत, मुआशरत से मामलात, सियासी मामलात, ज़िंदगी के तमाम अहम शोबे जो हैं, उनको कवर किया है और इसमें इस्लामी लिटरेचर के जो नुमायाँ मुकाम जो है, नुमायाँ मालूमात जो हैं, वो हमें मिलती हैं, ठीक है? इमाम नववी का तअल्लुक़ जो है वो दिमश्क से था। उनका ताल्लुक दमिश्क के साथ ही एक शहर है उससे था। दमिश्क के करीब एक शहर है हुरान, उससे उनका ताल्लुक था, ठीक है? और उन्होंने जो तालीम है बुनियादी दीनी और जो उनकी रिहाइश वग़ैरह और उनका जो मकाम तालीफ़ है, वो सब दमिश्क में रहा है, ठीक है? ये तर्जुमा जो है, जो हम इस वक़्त पढ़ रहे हैं, जैसा ज़िक्र हुआ कि बहुत सारे तर्जुमे, बहुत सारे मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमे मौजूद हैं। उर्दू ज़बान में भी बहुत से तर्जुमे किए गए, लेकिन इस तर्जुमे की एक ख़ास अहमियत ये है कि नंबर 1 ये तर्जुमा जनाब हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब उन्होंने किया। सलाहुद्दीन यूसुफ़ जो हैं, वो इस वक़्त आज के दौर के जो आलिम हैं, उनमें एक बहुत मुनफ़रिद मुकाम हासिल है
اور ابھی حال ہی میں ان کی وفات ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے اوپر اپنے خاص فضل و کرم کرے انشاءاللہ. انہوں نے دین کی بہت خدمت کی، انہوں نے اپنی بہت ساری کتابیں لکھی، اور ان کتابوں میں جو سب سے اہم کتابیں ہیں وہ دو ہیں. ایک احسن البیان جو تفسیر ہے قرآن کی، جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی، یہ جو ہم کلاس چل رہی ہے اس کی. دوسری یہ ریاض الصالحین، جس کا انہوں نے ترجمہ کیا. اس ترجمے کے ساتھ انہوں نے حدیث کا نمبر جو ہے وہ اضافی طور پہ لکھا، جو دوسرے تراجم میں موجود نہیں. حدیث کا ریفرنس کون سی کتاب میں ہے، کس جگہ پہ وہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس کی تھوڑی سی شرح یا ہر حدیث کے ساتھ انہوں نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن لکھی کہ اس حدیث کی افادیت کیا ہے اور وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ مختصر سا ایک تعارف تھا اس کتاب کا بھی. اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. وقت کافی نکل گیا، لیکن کچھ بنیادی باتیں تھیں جو ضروری تھیں. ہم آج زیادہ نہیں، صرف ایک آدھ حدیث دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اگلی کلاس سے تو باقاعدہ جب شروع ہوگا تو اس میں پھر ہم مطلب تھوڑا سا تیزی سے گزرتے جائیں گے. تو یہاں پر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ریاض الصالحین جلد اول والیوم 1 جو ہے اس کا باب اول، پہلا باب. پہلے باب کا موضوع ہے تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے. یعنی تمام ہمارے سب کے سامنے کیے گئے ظاہری اعمال، ہمارے پوشیدہ اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے حالات، ان میں جو ہماری نیت ہے اس کا خالص اور نیک ہونا، خالص اور اچھا ہونا یہ ضروری ہے. یعنی نیت ہی اس بات کا مین چیپٹر کا مین موضوع ہے، اور اسی نیت کے گرد حدیثیں جو ہیں وہ اس باب میں آئیں گی. اس میں تھوڑا سا میں ذکر اگر کر دوں کہ جو حدیثیں یہاں ذکر ہوتی ہیں عام طور پہ ایک حدیث جو ہے وہ ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ موضوعات کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ صرف جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کے مطابق جو حدیث ہے اس کا تذکرہ یا اس کے اوپر ہی زیادہ فوکس کریں. باقی اس سے جو فوائد ملتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم چلتے ہیں اپنی پہلی حدیث کے ساتھ. جو ترجمہ ہے اس کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ جو بھی باب جہاں پر شروع ہوتا ہے اس باب کے موضوع کے حساب سے ایک دو جو قرآن کی آیات ہیں ان کو کوٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے ان کی اہمیت جو وہ اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو قرآن کی دو آیت کچھ آیات کوٹ کی گئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. یعنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، یکسو ہو کر. اور اسی طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ریفرنسز موجود ہیں، اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے. تقویٰ جو ہے اس کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. نیت اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ سب جانتا ہے. یعنی اللہ آپ کے ظاہری اور باطنی جتنے اقوال اور افعال ہیں وہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. نیت کیا ہے؟ نیت کی ڈیفینیشن بھی ہم اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نیت ایکچولی ہوتی کیا ہے. تو میں یہ ایک حدیث کم از کم ایک حدیث آج پڑھنا چاہ رہا ہوں کلاس ختم ہونے سے پہلے. تو پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے، اس کا متن جو ہے وہ سب پڑھیں گے. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت
انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی، اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پر جو سب سے مین پوائنٹ ہے، جو سب سے پہلا ہی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ نیتوں کا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو ہمیں اجر ملے گا نیتوں کے مطابق۔ ہمارا اگر عمل قبول ہوگا وہ ہماری نیتوں کی بنیاد پر، اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہمارے اچھے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اگر بیان کرنا چاہوں کہ پرانے وقتوں میں ایک کہانی کہہ لیں یا روایت کہہ لیں، جو اس کو صرف سمجھنے کے لیے یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ایک مطلب گزرگاہ تھی ریگستان میں، صحرا میں کہہ لیں، ایک سرائے ٹائپ کچھ چھوٹا سا بنا ہوا تھا، کوئی مسجد بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ چھوٹا سا ریسٹ روم بنا ہوا تھا، تاکہ جو مسافر ہیں جو لمبا سفر کر رہے ہیں وہ وہاں پر آ کے تھوڑا سا نماز وغیرہ پڑھ لیں یا تھوڑا سا آرام کر لیں۔ وہاں پر ایک شخص نے ایک بڑا کیل جو ہے یا ایک بڑی میخ ٹھونک دی اس مجلس کے باہر، یا اس جو بھی عمارت یا اس سرائے جو ہے اس کے باہر، وہ اس نیت سے ٹھونک دی، یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس سواری ہوتی ہے، کوئی گھوڑا یا اونٹ یا خچر وغیرہ، وہ آرام سے اس کے ساتھ اس کی رسی جو ہے وہ اس میخ کے ساتھ باندھ کر اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں یا آرام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک شخص آیا، اس نے وہ میخ جو ہے وہ نکال دی، اس نے وہ میخ نکال دی۔ اب اس نے وہ میخ اس لیے نکالی کہ رات کا وقت، اندھیرے کے وقت یہ نہ ہو کہ کوئی گزرتا ہو، اس کو ٹھوکر لگے، اس کو وہ گر جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا اس کو کوئی چوٹ آ جائے، تو اس لیے اس نے وہ میخ نکال دی۔ اب وہ میخ کا گاڑنا اور میخ کا نکالنا دونوں کے بعد وہاں پر نتیجہ صفر، یعنی کچھ بھی نہیں، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، بعد میں بھی کچھ نہیں، لیکن دونوں نے ایک اچھی نیت کے تحت ایک عمل کیا۔ پہلی کی نیت تھی وہ مطلب وہاں پر آنے والے مسافر جو ان کو راحت اور آسانی کے لیے اس نے یہ عمل کیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں آنے والے نے کسی کے نقصان کے اندیشے کے تحت وہ عمل کیا۔ اب دونوں کی نیت اچھی تھی اور دونوں کو اس کا پورا برابر اجر مل گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیت کے مطابق عمل کیا اور اس عمل کا اجر مل گیا، دنیا میں بھی مل گیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن بالفرض ان دونوں کی نیت الٹ ہو جاتی، الٹ ہو جاتی کا مطلب جس نے پہلے میخ گاڑی وہ یہ نیت سے گاڑتا کہ کوئی آئے گا، کوئی گزرے گا یہاں سے، اس کو ٹھوکر لگے گی، وہ گرے گا، اس کو کوئی چوٹ ووٹ آئے گی، اس سے اس کی شیطانی خواہش جو اس کو تسکین ہوگی، اس طرح کی بری خواہش اس کے تحت وہ گڑتا، یا دوسرا شخص جس نے نکالی وہ اس نیت سے نکالتا یا اس شیطانی نیت کے تحت نکالتا کہ مطلب اگر آیا کوئی تو اس کو تو یہ سہولت ہوگی، تو میں تو نہیں چاہتا کہ کسی کو سہولت دوں، تو وہ یہ شیطانی کوئی خواہش کے تحت وہ اس کو نکال دیتا۔ اس کیس میں دونوں کی نیتیں جو ہیں وہ بری تھیں، اور ان بری نیتوں کے مطابق عمل کیے گئے کا اجر جو ہے وہ بھی برا ہی ہوگا، بلکہ اجر نہیں اس کا سزا کہنا چاہیے، اس کی کچھ نہ کچھ سزا ان کو ملے گی۔ تو یہاں پر یہ اہم ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہم کریں اس کا دار و مدار یا اس کے اجر کا جو مطلب بنیاد ہے وہ آپ کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر آپ کی نیت بری ہے تو اس کا برا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا اسی طرح اس حدیث کے اگلے حصے میں کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے وہی ہجرت سمجھی جائے گی، اور جس نے کچھ دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے، اس کا اجر نہیں ملے گا، ہجرت کرنے کا اجر نہیں ملے گا۔ اور اس کا چھوٹا سا تذکرہ جو آگے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص نے جب ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا، ایک شخص نے ہجرت نہیں کی، ہجرت نہ کی، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک عورت تھی جو شاید اس وقت مطلب بیوہ تھی یا جس بھی حالت میں تھی، بہرحال اس عورت کو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس کا نام تھا قیس۔ نکاح کا پیغام جب اس نے پہنچا تو وہ قیس نے وہ نکاح جو ہے اس سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ جب تک وہ ہجرت نہیں کرے گا مدینہ کی طرف تب تک وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے پھر
سے شادی کی غرض سے مدینہ میں ہجرت کر لی. اب اس صورت میں آ کر اس کا جو ہجرت کرنا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک اپنی نفسانی خواہش جو ہے اس کے لیے ہے، شادی کے لیے ہے. لہٰذا اس کو اس کا جو ہجرت کا جو عمل کا جو اجر ہے اس میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی بنا پر اس شخص کا نام جو ہے وہ مہاجر ابن قیس بھی مشہور ہو گیا تھا. تو باقی آپ جو تھوڑی سی پڑھ لیں گے تو اس میں آپ کو مزید بھی سمجھ لگ جائے گی. یہ زیادہ اس میں پیچیدہ بات نہیں کی گئی. تو آج کی جو ہم سب سے اہم جو ہمارا سبق ہے وہ یہی ہے، ہم اپنی نیت جو ہے وہ اچھی رکھنی ہے، اور نیت اچھی کے مطابق ہم اگر عمل کریں گے اچھا، اس کا انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور اجر ملے گا. تو جزاکم اللہ خیرن. وقت بہت تھوڑا رہ گیا، اس میں اگر کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز، کیونکہ مطلب آج تھوڑا انٹروڈکشن میں تھوڑا ٹائم لگنے ہی والا تھا. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر روانی سے ہم چلیں گے میٹرز کے لیے. جی جی جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ نے کافی ماشاءاللہ ڈیٹیل میں بتا دیے، انٹروڈکشن کرا دیے. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر اس کو تھوڑا اس کی اہمیت کو تھوڑا اور واضح کریں گے. تو پھر کلاس اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. جی آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.